سورہ میدہ کے آخر میں کھینچا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ۔ اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو طلب کر لیں گے، نبی ہیں، اور وہ نبی جن کا ایک مقام ہے، اولو العزم رسول میں سے ہیں، ان 6 رسولوں میں سے جن کو اولو العزم کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان کو اور ان کی ماں کو طلب کریں گے۔ ان کا مقام جتنا بھی اونچا ہو، اللہ کے تو بندے ہیں۔ اللہ سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں معبود بنا لو، ہم سے دعائیں کرو، ہم سے مانگو؟ کیا یہ کہا تھا؟ اور میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایسی کوئی دعوت نہیں دی، لیکن مقصد ان لوگوں کو ڈانٹنا ہے جو ان کو پکارتے رہے، جو ان کو مانگتے رہے۔ ان کو بتانا مقصود ہے کہ جن کو تم رب سمجھ کے پکارتے رہے، جن کو تم معبود سمجھتے رہے، جن سے تم بیٹے مانگتے رہے، جن سے تم رزق مانگتے رہے، جن سے تم شفا مانگتے رہے، ان کا اختیار اتنا ہے کہ رب العالمین جو اصل مالک ہے آج انہیں اپنے دربار میں حاضر کر کے پوچھ رہا ہے، بتاؤ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے۔ شرک تو بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ شراکت بندوں میں تو ہو سکتی ہے کہ بندے کمزور ہیں، محتاج ہیں، دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو کمزور نہیں، تو بلا شرکت غیر مالک ہے، تجھے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اور تیرے سوا کسی اور کو عبادت جچتی نہیں۔ سبحانک، تو اس عیب سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسا غلط کلمہ کہوں، ایسا فضول کلمہ کہوں، ایسی فضول بات کروں، میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ پھر ایک اور بات بھی ہے، اگر میں نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا، اگر میں نے کسی سے کہا ہوتا کہ مجھے سجدے کرنا، مجھے رکوع کرنا، مجھ سے مانگنا، میرے بت کے سامنے جھکنا، میرے مجسمے کے سامنے جھکنا، اور مجھ سے شفا مانگنا، مجھ سے رزق مانگنا، اگر ایسی کوئی دعوت میں نے دی ہوتی، یا اللہ اس کا تجھے علم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ جو میرے دل میں ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے متعلق کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو تو نے بتا دیا۔ انسان کی یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میری ہر بات کو جانتا ہے اور میں تیرے متعلق نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیبی باتوں کو جاننے والا صرف تو ہے۔ انک انت، کا معنی ہوتا ہے تو، انت کا معنی تو، میرا کیا ہوا؟ تو ہی ہے غیبی باتوں کو جاننے والا، کوئی اور نہیں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، یا اللہ میں نے ان سے وہی بات کہی جو دے کے تو نے مجھے بھیجا تھا، جس کا تو نے مجھے آرڈر دیا تھا، کیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یا اللہ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والے ان الفاظ کو غور سے سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان میں تھا مجھے پتا تھا کیا کر رہے ہیں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تجھے پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور میرے بھائی یہی الفاظ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس وقت کہیں گے جب آپ لوگوں کو حوض کوثر میں سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ آپ کی امتیوں کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کے اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے، آپ ان کو پانی پلا رہے ہوں گے، لیکن ایک گروپ جب آئے گا آپ کی طرف بڑھے گا، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، آپ کی جانب نہیں آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں،
ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کو آگے آنے دو تاکہ میں ان کو پانی پلاؤں۔ آپ سے کہا جائے گا، کس سے کہا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید الانبیاء سے، خاتم النبیین سے کہا جا رہا ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم الغیب ہیں۔ قیامت کے روز آپ سے کہا جا رہا ہے انک لا تدری۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز فرشتے کہہ رہے ہیں، آپ کو آواز دی جا رہی ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد یہ لوگ کیا کیا بدعتیں کرتے رہے۔ اور تب آپ یہ آیت پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام والے الفاظ آپ کہیں گے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ یہی الفاظ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام والے۔ آپ کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں تھا مجھے پتا تھا، جب تو نے مجھے فوت کر لیا پھر تو بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ حاضر و ناظر ہیں۔ میرے بھائی حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ لوگ کیا حرکتیں کرتے رہے، آپ ان کی سفارش نہ کرتے، آپ یہ نہ کہتے کہ ان کو میری طرف آنے دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ حشر ہوگا شرک کا، یہ انجام ہوگا شرک کا، کہ وہ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، وہ اولیاء، وہ بزرگ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات پرس کریں گے۔ جو ان کو شریک ٹھہراتے رہے ان کے سامنے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں کو شرک کی دعوت دی تھی؟ اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے۔ میرے بھائی ایسی ایک آیت اور بھی ہے سورہ احقاف میں، اس سے بھی پتا چلے گا کہ آج لوگ جن کو پکارتے ہیں قبروں پہ آ کے، جن سے کہتے ہیں ہمارے لیے استغفار کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے بیٹا مانگو، ہمارے لیے شفا مانگو، ہماری شفاعت کرو، ان کا کیا حال ہے؟ 26واں سپارہ سورہ احقاف۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑھ کے راہ راست سے ہٹا ہوا کون ہوگا؟ من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو ندا لگاتا ہے۔ کہیں پہ یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں میرے بھائی، کہیں پہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، کہیں پہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم مدد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایسے نعرے لگانے والے ہمارے دوست، ہمارے احباب، ان آیات کو دھیان سے پڑھیں، دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، اور جن کو پکار رہا ہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ پکارتے رہو، پکارتے رہو، قیامت تک پکارتے رہو، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ پکار کا جواب کیا دیں گے؟ پکار کا جواب کیا آئے گا؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری قبروں کے ارد گرد کیسے رش ہے، کیسے لوگ درخواستیں لے کر آ رہے ہیں، کیسے التجائیں لے کر آ رہے ہیں، کیسے قبروں کا طواف ہو رہا ہے، کیسے ہماری قبر کے سامنے جھکا جا رہا ہے، کیسے ہماری قبر پہ ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، کیسے ہماری قبر پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، غافل، بے خبر۔ قرآن کے الفاظ کتنے واضح ہیں، اگر کوئی توحید سیکھنا چاہے تو قرآن پاک کتنا واضح ہے میرے بھائی۔ غافلون یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ غافل کا۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، وہ ان کی دعا سے غافلون، غافل، بے خبر۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جب لوگوں کو، بتوں کو نہیں کہا گیا یہاں پہ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر بپا ہوگا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جن کو پکارا جا رہا تھا یہ ان کے دشمن بن جائیں گے جو ان کو پکارتے رہے۔
ان سے کہیں گے ظالمو تم ہماری قبر پہ آ کے ہمیں پکارتے رہے, ہم سے مانگتے رہے اللہ کو چھوڑ کے, ہم سے رزق کا سوال کرتے رہے, ہم سے شفا کا سوال کرتے رہے. اور آگے فرمایا کہ وہ ان کا پکارنا چونکہ عبادت ہے, اللہ تعالی نے کہا اس عبادت کے وہ منکر ہو جائیں گے, اس عبادت کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو میرے بھائی قرآن پاک کی آیات کتنی واضح ہے اس معاملے میں کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا, جو قبر میں جا چکا وہ نہیں سنتا. جب یہ بڑے بڑے اولیاء نہیں سنتے, جب یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نہیں سنتے, تو عام مردے کیا سنیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات آپ نے پیش کر دیں, لیکن کچھ اور دلائل ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں, جو فوت ہو جائیں سنتے ہیں. جی کیا وہ دلائل ہیں؟ کہتے ہیں جی سب سے پہلے وہ حدیث جو بدر والی ہے اور جو بخاری شریف میں آتی ہے, میرے بھائی سنی ہوگی آپ لوگوں نے. میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے, دیگر کتب میں بھی آتی ہے. روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں, روایت کرنے والوں میں جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ جب آپ نے بدر میں لڑائی لڑی, وہاں پہ آپ کو فتح ملی. فتح پانے کے بعد 3 دن تک آپ میدان بدر میں رہے. اس دوران آپ کے حکم سے کافروں کے جو بڑے بڑے 24 سرغنے تھے, سردار تھے, ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں, ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا. 3 دن کے بعد آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ سوار ہوئے اور آپ کا انداز ایسے تھا جیسے آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہوں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس گڑھے پہ تشریف لائے, اس کنویں پہ تشریف لائے جس کنویں میں ان کافر سرداروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. میرے بھائی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں عقیدے کے کئی سبق ہیں ہمارے لیے. اگر توجہ کی جائے, دھیان دیا جائے تو بڑی تیزی سے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے, کہنے والے جناب ابو طلحہ صحابی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن آپ ادھر نہیں گئے. لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کرام عالم الغیب ہیں. یہاں پہ صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ان کی سمجھ غلط نکلی, ان کا اندازہ غلط نکلا. جب یہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں ہیں تو بعد میں آنے والے کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال آپ نے اس گڑھے پہ پہنچ کے ان لاشوں کو مخاطب کیا, ان کے نام لیے, ان کے باپوں کے نام لیے اور کہا ہر آدمی سے کہ بتا تیرا کیا انجام ہوا. ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ, کیا تمہیں اب یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی؟ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ثابت ہوا. اللہ نے ہمیں فتح دی, اللہ نے ہمیں کامیابی دی, اللہ نے ہماری مدد کی, اللہ نے ہمارے لیے فرشتے بھیجے, لیکن جو شیطان تمہارا تم سے وعدے کرتا رہا اس کا کیا بنا؟ اب آپ یہ گفتگو کن سے کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی مردوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو اس لیے کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے سنتے ہیں. اور یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی, یہ حدیث کا بھی میں نے آدھا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس آدھے حصے کو سامنے رکھ کے ہمارے کئی دوست سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. لیکن میرے بھائی حدیث کا بعد والا حصہ جو ہے اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. جب آپ نے ان مردوں کو اس انداز میں ڈانٹا, انہیں جھاڑا, تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ ان جسموں سے خطاب نہیں کر رہے جن میں روح نہیں ہے؟
اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جناب عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عمر فاروق انک لا تسمع الموتى والی ایت سے یہ مسئلہ سمجھے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اور بخاری شریف کی ایک اور روایت کے مطابق جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور، ان دو آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. اور صحابہ کرام کی تفسیر سے بہتر کسی اور کی تفسیر نہیں ہو سکتی. قرآن صحابہ کرام کی سمجھ سے زیادہ اچھی سمجھ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کرام جناب عمر فاروق اور جناب عائشہ ان دو آیتوں سے یہ سمجھے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہوا کہ مردے نہیں سنتے. تو بہرحال اب یہاں پہ صحابہ کرام حیران ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کر رہے ہیں، وہ مردے جن میں روح نہیں ہے. میرے بھائی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہاں پہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا مردوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہوا؟ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اسی لیے تو اعتراض کر رہے ہیں، اسی لیے تو حیران ہو رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا؟ آپ تو ان جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے، اور ساتھ جناب عمر فاروق اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى، کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اور اللہ کے رسول آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک سے صحابہ کرام یہ عقیدہ سیکھ چکے تھے کہ مردے نہیں سنتے. اب اگر یہ عقیدہ غلط ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، عقیدے کی اصلاح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا انک لا تسمع الموتى کا مطلب وہ نہیں ہے عمر جو تم سمجھ رہے ہو. لیکن نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں. توجہ سے میرے بھائی، کیا کہا آپ نے؟ یہ میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اور بخاری شریف کی دوسری روایت کے مطابق، وہ بھی بخاری کی، نیچے نہیں میں آ رہا، وہ بھی بخاری کی، اس میں آپ نے کہا انہم الآن، یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اس وقت ہمیشہ نہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. ہمیشہ کا عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا، وہ آپ کے سامنے پہلے میں رکھ چکا ہوں. قرآن پاک کی 4-5 آیتوں سے میں ہمیشہ کا عقیدہ ثابت کر چکا ہوں کہ مردے نہیں سنتے. باقی رہا یہ واقعہ تو یہ آپ کا معجزہ ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور معجزے میرے بھائی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر دلیل ہوا کرتے ہیں. وہ 24 گھنٹے کا اصول نہیں ہوا کرتے، بلکہ اصول سے ہٹ کر ہوا کرتے ہیں. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کے ہاتھ پہ وہ چیز ظاہر ہو جو عام طور پہ نہ ہوتی ہو. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کیا چاند کی طرف سے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جی آپ کے بزرگ، آپ کے پیر صاحب، میرے بزرگ، میرے استاد، آپ کے استاد ہاتھ اوپر کھڑا کریں، انگلی کریں، صبح سے لے کے شام تک کھڑی رکھیں، کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے؟ نہیں یار، یہ تو حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے ہاتھ اوپر کیا تھا. میرے بھائی وہ آپ کا معجزہ ہے، وہ عام اصول نہیں ہے. معجزہ اصول سے ہٹ کر ہوتا ہے، عام روٹین سے، عام قانون سے، عام معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے معجزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پانی کم تھا، اس میں انگلی ڈالی تو کیا ہوا؟ پانی بڑھنا شروع ہو گیا. وہ پانی جو 2-3 آدمیوں کے لیے کافی نہیں تھا، اس سے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے وہ پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا. تو کیا آج اگر کوئی صاحب پانی میں انگلی ڈالے تو پانی بڑھے گا؟ بھئی حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول نے اندر انگلی ڈالی تھی. میرے بھائی وہ آپ کا معجزہ ہے. وہ آپ کا کیا ہے؟ معجزہ ہے، عام اصول نہیں ہے. تو میرے بھائی اس لیے عام اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ مردے نہیں سنتے، قبروں میں جو مدفون ہے وہ نہیں سنتے. بدر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اب اس وقت، ہمیشہ نہیں. آپ نے فرمایا اور
اس کی تفسیر میں مشہور و معروف مفسر اور تابعی جناب قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گفتگو ان مردوں کو سنائی تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہو، تاکہ ان کو افسوس لگے، تاکہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو کہ کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے لیے عذاب ہے. اللہ کے رسول کی یہ گفتگو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے. تو میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ عام اصول یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور یہی اصول صحابہ اکرام کے پاس بھی تھا. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے گفتگو کی، صحابہ اکرام حیران ہوئے. انہوں نے سوال کیا، اعتراض کے انداز میں بات کی، کیا اللہ کے رسول، کیا آپ ان جسموں سے خطاب نہیں کر رہے جن میں روح ہی نہیں ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا عقیدہ غلط ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، نہیں، آپ نے یہ کہا کہ یہ اس وقت میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں.